اب آ رہا ہے معاملہ طلاق کی طرف. اب طلاق دینے کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہوں گے. تو طلاق دینے کے آداب کو میں نے اسٹیپ وائز رکھا ہے. میں آپ کو ایک کے بعد ایک اسٹیپس کی رکھتے جاؤں گا. پہلا اسٹیپ، طلاق دینے کا آغاز اگر کرنا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ کہ عدت کی آغاز میں طلاق دینا چاہیے. عدت کی آغاز میں، اس کا کیا معنی ہے؟ عدت کی آغاز کا معنی یہ ہے کہ جب ایک خاتون ہوتی ہے جو اس کے پاکیزگی کی حالت میں ہو اور اس حالت میں اگر شوہر نے اس سے ہم بستری کیا ہو تو اس کے بعد جو اس کی ناپاکی کی حالت، حیض کی حالت آتی ہے، اس کے بعد جب اس کی پاکی کی حالت آتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں. سمجھا بات؟ تو عدت میں طلاق دینا، پاکی کی حالت میں طلاق دینا، اور ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا کہ جس پاکی کی حالت میں اس نے ہم بستری نہ کیا ہو. تو سمجھ لیجئے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک انسان طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے تو قرآن یہ کہنا چاہتا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دو. مطلب اگر جس طہور، جس پاکی کی حالت میں ہم بستری کیا اس میں انتظار کرو، پھر وہ ناپاک ہو جائیں گی، پھر جب وہ پاک ہوں گی تب وہ طلاق بولیں گا. ٹھیک ہے؟ اگر اس اسٹیپ کو بھی مان لیا جائے نا تو اکثر طلاقیں ہوں گی نہیں، کیونکہ طلاق ہونے کا اکثر وجہ غصے میں طلاق دیا، غصے میں طلاق دیا، غصے میں طلاق دیا، غصے میں طلاق دیا، غصے میں طلاق دیا. اکثر طلاقوں کی وجہ یہ ہے نا. تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ طلاق تو دینا ہے لیکن اب یہ طہور میں تو میں دے نہیں سکتا ہوں، اب عدت کا انتظار کرتا ہوں، اگر عدت کا انتظار کرے تو اس کا غصہ خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور عدت کے بعد وہ خود بولے گا کہ نہیں طلاق ولاق نہیں دینا ہے، وہ جب شیطان میں کو بہکا رہا ہے نا. دیکھیے اگر اسٹیپس کو فالو کیا جائے شریعت کے تو طلاق نوبت نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو عدت کے آغاز میں طلاق دینا، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہا فَطَلَّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی طلاقیں ان کی عدت میں دو. اور عدت کہتے ہیں اس وقفے کو کہ ایک عورت سے جب آپ نے ہم بستری جس طہور پاکیزگی میں نہیں کی ہو اس میں طلاق دینا. تو اگر سمجھ لیجیے شوہر کا جھگڑا آج ہوتا ہے اور اس پاکیزگی کی جو ایام میں اس نے ہم بستری کر چکا تھا تو وہ انتظار کریں گے ناپاکی کا، اس کے بعد جب عورت پاک ہوں گی، وہ عدت شروع ہوں گی، تب چاہے تو طلاق دے. اور غصے کی طلاق، پریشر کی طلاق، ان کی سن کے طلاق، ان کی سن کے طلاق، جوش میں آ کے طلاق ختم ہو جائیں گے، کیونکہ عدت کے جب انتظار کریں گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کی علامت ہوتی ہے، اور شوہر کا کام ہے غصے میں اپنے آپ کو نہ لائے. اور غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے سے وہ لال ہو گیا اور اس کی سانس پھولنے لگی. ہوتا ہے نا پھولتا ہے آدمی، پھولنے لگی. آپ نے کہا میرے پاس ایک ایسا سلوشن ہے، ایک ایسا اپائے چارہ ہے، اگر یہ آدمی کر لے نا تو اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا. کہا کیا کر لے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ پڑھ لے تو ختم ہو جائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے.